السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، شاہدین عظام، خواتین ملت، عزیز بچوں، بزرگان دین اور علماء کرام، اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، نیکیوں کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، ہر شر اور ہر فساد اور ہر فتنے سے حفاظت فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کا موقع میسر فرمائے، آمین۔ آج کے اس ملاقات کا عنوان ہے قربانی میں پائے جانے والے چند منکرات، اور یہ پارٹ نمبر 2 ہے۔ کل کے اس لائیو درس کے اندر میں نے مختصر طور پر چند ان کوتاہیوں اور کمیوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی تھی جو سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، اور جن کو بہت سارے لوگوں نے قربانی جیسی عظیم ترین عبادت کے اندر اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، یا اضافہ کر لیا ہے، یا ایڈ کر لیا ہے۔ کچھ باتیں اور ہیں جو بہت سارے لوگوں کے اندر قربانی کے وقت، قربانی کرتے وقت، یا قربانی کراتے وقت، یا قربانی کے جانور میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کا شمار علماء کرام نے منکرات میں سے کیا ہے، اور ان کا ثبوت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ وہ شریعت کے مزاج کے بالکل عین مخالف اور اپوزٹ ہے۔ قربانی میں پائے جانے والے منکرات، غیر جائز، ناجائز چیزوں میں سے، عملوں میں سے ایک عمل ہے، ذرا ہوشیار رہیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ اللہ تعالی کو کفر اور شرک اکبر، بڑا شرک قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کفر پسند ہے اور نہ ہی شرک اکبر پسند ہے۔ اسی طریقے سے کفر اور کھلم کھلا شرک اکبر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ اور مبغوض ترین انسان ہے، ناپسندیدہ اور مبغوض ترین انسان ہے۔ اسی لیے قربانی کرتے وقت ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری قربانیوں کا جانور اگرچہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر رہا ہے، لیکن کون ذبح کر رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کفر اکبر کرنے والا ذبح کر رہا ہو، یا شرک اکبر کرنے والا ذبح کر رہا ہو؟ چنانچہ کسی کفر یا بڑے شرک کرنے والے سے قربانی کا جانور ذبح کرنا یا ذبح کرانا، یہ قربانی کے منکرات میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی توحید والا ہے، کفر اور شرک نہیں کرتا، نہ بڑا شرک نہ چھوٹا شرک، لیکن دوسری چیز بھی دیکھنی پڑے گی۔ یاد رکھیے گا کہ وہ آدمی جو آپ کی قربانی کے جانور کو ذبح کر رہا ہے، وہ مستقل طور پر جان بوجھ کر نماز کا چھوڑنے والا تو نہیں ہے، تارک صلاۃ تو نہیں ہے۔ مکمل طور پر وہ جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، کوئی اس کے پاس عذر بھی نہیں، اور نماز چھوڑنے کے لیے کوئی عذر بھی پایا نہیں جاتا۔ جان بوجھ کر عمدن و قصدن، دیدہ دلیری کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ وہ نماز کو چھوڑتا ہے۔
یاد رکھو میری عطا رحمان سعیدی کی گزارش اور التماس ہے، ایسے بے نمازی سے اپنے قربانیوں کے جانوروں کو ذبح نہ کراؤ، اور نہ ہی بے نمازیوں کے ہاتھوں سے ذبح کیے ہوئے جانور کو کھاؤ، کیونکہ کفر اکبر اور شرک اکبر کرنے والے اور بے نمازی کے ذبح کیے ہوئے جانوروں کے بارے میں علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ یہ ایسا کرانا حرام اور ناجائز ہے، الا یہ کہ وہ اہل کتاب میں سے ہو، یہود و نصارہ میں سے ہو۔ یہ جب فتویٰ ہم لوگ دے دیتے ہیں تو بے نمازی لوگ اگر چلے ان کا تو ممبر ہی سے اٹھا کے پھینک دیں گے، اگر ان کا چلے تو میرا واٹس ایپ ابھی توڑ پھوڑ کے ڈال دیں گے۔ میرے بھائی، بے نمازی کو اگر کوئی کافر کہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، بے نمازی کے ذبیحے کو اگر کوئی حرام کہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، بے نمازی پر شریعت کے مزاج کے حساب سے کوئی فتویٰ لگایا جائے تو بے نمازیوں کو اور ان کے رشتہ داروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن افسوس یہ اس بات پر تکلیف کیوں نہیں ہوتی کہ آپ نماز جیسے اہم رکن کو چھوڑ کر جان بوجھ کر اللہ سے لڑ رہے ہیں، اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، اپنی مشابہت اہل کفر اور اہل شرک سے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز اور کفر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے، اور صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ نماز چھوڑنے کو ہم لوگ کفر تصور کرتے تھے۔ چنانچہ اپنے جانوروں کو خاص طور پر کافروں سے، شرک اکبر کرنے والوں سے، بے نمازیوں سے نہ ذبح کراؤ، یہ منکر کام ہے۔ قربانی کے منکرات میں سے ایک منکر کام یہ ہے کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت اسلامی شرطوں کا خیال نہ رکھنا۔ دین اسلام نے جس نے قربانی کرنے کا حکم دیا، اس پر اجر و ثواب کو بیان کیا ہے، وہیں پر دین اسلام نے ہمیں صرف قربانی کرنے کا حکم ہی نہیں دیا، بلکہ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے، پالنے سے پہلے ہمیں اس کے اندر کچھ دیکھ ریکھ کر لینی چاہیے۔ چنانچہ قربانی کا جانور ہمارا موٹا ہو، فربا ہو، تندرست ہو، صاف ستھرا ہو، دیکھنے میں اچھا ہو، ایسا لنگڑا نہ ہو کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا اندھا نہ ہو کہ اس کا اندھا پن ظاہر ہو، اتنا دبلا پتلا نہ ہو کہ اس کے ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، ایسا بیمار نہ ہو کہ اس کی بیماری ظاہر ہو، پوری سینگ یا پورا کان یا پورا دم کٹا ہوا نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، اور ایسا نہ ہو کہ ادنت ہو، کیونکہ بکرا اور بکری میں یاد رکھو، بکرا اور بکری بلکہ سارے قربانی کے جانوروں میں دانتا ہونا شرط ہے۔ لا تذبحوا الا مسنہ، تم دانت والے جانور ہی کی قربانی کرو۔ دانت سے مراد جو پیدائشی دانت ہے، جنہیں دودھ کا دانت کہا گیا ہے، وہ گر گئے، ادنت دانت نہ لے آئے، الا یہ کہ 6 مہینہ کا بھیڑ ہو۔ یہ اس آدمی کے لیے جو دانتا بکرا یا دانتا جانور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اپنے قربانی کے جانوروں کو اچھی طرح دیکھ لو، کھنگال لو اور جانچ لو تاکہ وہ قربانی کے لائق ہو۔ اسی طریقے سے قربانی کے اندر پائے جانے والے منکرات میں سے ایک منکر کام، غیر مناسب کام، غیر جائز کام یہ ہے کیا؟ طاقت رکھنے کے باوجود معمولی قیمت میں ہلکا جانور خریدنا، جبکہ قربانی کا جانور جتنی ہی زیادہ موٹا، تندرست، فربا، خوبصورت اور قیمتی ہو، اتنا ہی افضل اور بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قربانی کے جانوروں کو خوب تندرست، موٹا کرتے تھے، پالتے تھے۔ جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر ایک معلق روایت میں بیان کیا ہے، یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے ابو امامہ بن سہل سے سنا ہے، انہوں نے کہا کننا
نسمن الاضحیہ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون، کہتے ہیں ہم قربانی کے جانور کو مدینہ میں خوب موٹا تگڑا فربا کرتے تھے، اور سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا فربا اور تندرست کرتے تھے۔ یہ فتح الباری جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 216 کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے قربانی کا جانور جتنا ہی دیکھنے میں خوبصورت ہوگا، جتنا ہی موٹا ہوگا، جتنا ہی تندرست ہوگا، اتنا ہی وہ افضل اور بہتر۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے فرمایا کل ما عظمت رؤیتہ عند المرء کان اعظم لثواب اللہ اذا اخرجہ للہ، کہتے ہیں جس قدر انسانوں کی نگاہوں میں قربانی کا جانور دیکھنے میں خوبصورت اور عظیم ہوگا، اللہ کے نزدیک ثواب میں بھی وہ عظیم ہوگا، شرط یہ کہ اللہ ہی کے لیے، اللہ کے خوشنودی ہی کے لیے اسے نکالا گیا ہو۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث نمبر 14291۔ ان دونوں روایتوں سے اور اسلف صالحین کے عمل مبارک سے یہ ہوتی ہے کہ حسب طاقت، جتنی آپ کے پاس طاقت ہو، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری کے طور پر نہیں، قربانی کا جانور قیمتی ہو، موٹا ہو، تگڑا ہو اور خوبصورت ہو۔ اللہ کے رسول 2 چتکبرے مینڈھے سینگ والے اور خوبصورت قربانی کیا کرتے تھے، اخلاص ہو، ریاکاری نہیں۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعہ سے ہم اور آپ اللہ کا تقرب چاہتے ہیں، اللہ کی قربت چاہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، جو کچھ بھی مال ہمارے پاس ہے، جتنے بھی جانور ہمارے پاس ہیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی عظیم ترین نعمت ہے۔ ان نعمتوں کو جو اللہ نے دیا ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، صرف اپنے اور اپنے لیے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اگر ہم معمولی طرح کا جانور قربان کریں، جبکہ اچھے جانور قربان کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو ہماری اور آپ کی نادانی، ناسمجھی اور ایک طرح سے بیوقوفی ہے۔ قربانی کے منکرات میں سے ایک منکر کام بہت ساری جگہوں پر یہ پایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اپنی قربانی کے جانور کا گوشت نہ کھانا، یا صدقہ کے نام پر پورا کا پورا فقیروں کو، مسکینوں کو دے دینا، اپنا کچھ نہ کھانا، نہ، غلط ہے۔ اگر آپ کو آپ کے قربانی کا گوشت کھانے سے کوئی مرض بڑھنے کا خطرہ نہیں ہے، جسمانی کوئی مرض بڑھنے کا خطرہ نہیں ہے، تو آپ اپنے قربانی کے گوشت کو کھائیے، یہ سنت ہے۔ چاہے تھوڑا ہی کھائیے، 10 بکرے کی کوئی بات نہیں، تھوڑا ہی کھائیے، لیکن کھائیے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلو، کھاؤ، خود کھاؤ، وَادَّخِرُوا، اور فریج میں بھر بھر کے رکھ لو، اسٹاک کرو، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ بھی کرو رشتہ داروں پر، دوست احباب پر، پڑوسیوں پر، غریب غربا پر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5559 ہے۔ علماء کرام کی راجح رائے کے مطابق اگر کسی نے قربانی کا گوشت صدقہ کی نیت سے کلو 2 کلو، صرف 1 کلو یا 2 کلو فقراء و مساکین کو نہیں دیا، چاہے پکا کر یا کچا، تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے۔ چنانچہ اپنے قربانی کے جانور کا گوشت کم سے کم 1 کلو یا 2 کلو یا 2.5 کلو، کم سے کم اتنا نکال کر کے غریبوں کو، مسکینوں کو اور فقیروں کو دینا چاہیے، کیونکہ قربانی کے گوشت میں سے صدقہ کرنا یہ فرض اور واجب ہے۔ قربانی کے گوشت میں سے صدقہ کرنا فرض اور واجب ہے۔ اسی کو علامہ ابن عثیمین نے احکام الہدی والاضاحی کے اندر شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ نے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ اپنے قربانی کے جانور کو اگر طاقت ہے، آپ ہیں، تو اسے کھائیے،
ہاں اگر آپ دوسرے گاؤں میں دوسرے ملک میں قربانی کریں فقراء اور مساکین کی مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے اور اپنے ہاں، تب ایسی سننے کوئی بات نہیں ہے۔ قربانی کا پورا گوشت صدقہ کر دینا، اہل و عیال کے لیے کچھ باقی نہ رکھنا، یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ قربانی کے اندر پائے جانے والے منکرات میں سے ایک چیز اور دھیان رکھیے، قربانی کا جانور حرام مال یا حرام کمائی سے خریدنا۔ جب لفظ حرام کمائی یا حرام مال کی بات آتی ہے خطبہ جمعہ وغیرہ کے اندر پروگرام، تو لوگ منڈی جھکا لیتے ہیں، اللہ جانے کیوں۔ میرے بھائیو، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، یاد رکھو، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، کہتے بھی اللہ پاک، طیب اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، لا يقبل الا طیبا، پاک صاف ہی کو قبول کرتا ہے۔ اور قربانی کا جانور حرام مال سے پالنا قربانی کے جانور کو ناپاک کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ بڑے ٹھاٹ باز سے قربانیاں کرتے ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن اپنے قربانی کے جانور کو پڑوس کے، جس کو ہمارے یو پی کے بھاشا میں باری کہتے ہیں، بیگن لگائے ٹماٹر لگائے چھوڑ دیتے ہیں، کھیتوں میں چھوڑ دیتے ہیں، پڑوسیوں کے پودوں کا نقصان، دوسروں کے کھیتیوں کا نقصان جان بوجھ کر۔ اسی طریقے سے ہاں قربانی کا جانور لائے، کیسے لائے؟ حرام کمائی سے، سودی کے پیسوں سے، سودی پیسوں سے، چوریوں سے، ڈکیتیوں سے، ناپ تول میں کمی کر کے، پڑوسیوں کا حق مار کر کے، سگے بھائیوں اور بہنوں کے گلوں پر چھریاں چلا کر کے۔ کون ہے جو اپنے بہنوں کا حصہ دے رہا ہے؟ اپنے بیٹیوں کا حصہ کون باپ وصیت کر رہا ہے؟ اپنے بچوں کو بیٹیوں کا حصہ دو، اپنے پھوپھیوں کا حصہ آپ نے دیا، اپنی بہنوں کا حصہ آپ نے دیا۔ کھیت میں کوپے چلے جاؤ، تجارت کرو تو ڈنڈی استعمال کر کے، مسلمانوں لاکھ قربانی کر لو، لیکن جب تک ہماری قربانی کے جانور کی پرورش حلال مال سے نہیں ہوئی ہے اور ہمارے قربانی کے جانور کی خریداری حلال اور پاک مال سے نہیں ہوئی ہے، وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے قربانی کرنا نہیں، اپنی کمائی کو حلال بناؤ۔ علامہ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشرح الممتع کے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 493 کے اندر فرمایا ہے کہ جو حرام مال سے چوری، رشوت، ڈکیتی، بےایمانی، ناپ تول میں کمی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جوا، سٹا، شراب بیچ کر کے، حرام تجارت کر کے، حرام زنیوں سے، جو وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ قربانی ہے کس کام کے لیے؟ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ نماز ہے، نماز کے اندر کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، جس جگہ نماز پڑھے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، دل کا کفر و شرک سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور بھی حلال غذا سے اس کی پرورش کی جائے، اور سارے جانوروں کو حلال غذا سے پرورش کرنی چاہیے، اور حلال جائز نمبر 1 مال سے اسے خریدیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب پیسہ تو بہت ہے، لیکن ارے بھائی قربانی کرنے میں تم حرام مال سے جانور خریدنے میں ڈرتے ہو، قبر سے نہیں ڈرتے، آخرت سے نہیں ڈرتے؟ بھائی اس کا حساب و کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بہرحال قربانی کے منکرات میں سے ایک منکر کام یہ ہے، اور یہ ایک الگ موضوع میں لینا چاہتا تھا۔ آج دیکھ لیجئے سماج کے اندر اکثر و بیشتر مسلمان اور مرد اور عورت، یہاں تک کہ غریب سے غریب مسلمان، قربانی کرنے کے لیے پورے سال تیاری کرتا ہے، بکرا پالتا ہے، بکرا خریدتا ہے، قربانی کے دن اس سے پہلے، بڑی اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن اے قربانیاں دینے والے مسلمانوں، ماں اور بہنوں،
مجھے معاف کریں گے. آپ قربانی دے رہے ہیں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی مغفرت اور بخشش حاصل کرنے کے لیے, جنت پانے کے لیے. لیکن قربانی سے پہلے جو عمل ہے کیا وہ آپ کر رہے ہیں؟ بنا اسلام کے ارکان اور ایمان کے ارکان کو پورا کیے ہوئے پوری جائیداد کی قربانیاں دے دو, جنت نہیں مل سکتی, رب کے قربت اور رب کی نزدیکی نہیں مل سکتی ہے. اسلام اور اس کی بنیادوں کی پابندی, ایمان اور اس کی بنیادوں کی پابندی, جیسے دل سے, زبان سے, اعضاء و جوارح سے اس بات کی تصدیق کرنا, گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ابھی درگاہ مزار پہ جاؤ گے تو آپ کی قربانی قبول ہوگی. اس کے بعد 5 وقت کی نماز کی پابندی. اس کے بعد اگر زکوٰۃ دینے کے لائق ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی. اس کے بعد اگر رمضان کا روزہ ہے تو اس کی پابندی. اور اس کے بعد اگر حج بیت اللہ کرنے کی طاقت ہے تو حج بیت اللہ کرنا. یہ نمازوں میں لاپرواہیاں, روزوں میں سستیاں, زکوٰۃ ادا کرنے میں کنجوسیاں, طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنا, خالی قربانی سے آپ جنت پا جاؤ گے, رب کی قربت حاصل کر لے جاؤ گے. اللہ کی قسم برا نہ لگے میرے مسلمان بھائیو دوستو, آپ کروڑوں قربانیاں کر ڈالیں لیکن آپ توحید کے ماننے والے نہیں, شرک سے بچنے والے نہیں ہیں, اور 5 وقتہ نماز کے پابند نہیں ہیں, اور رمضان کے روزے دار نہیں ہیں, زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں, فرض ہونے کے بعد حج کرنے والے نہیں. اس قربانی سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یہ مکری کا جالا کے مانند آپ کی طرح رہے گا. ارکان اسلام کی پابندی کرو. ارکان اسلام توحید اور 5 وقت کی نماز کی پابندی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ کوثر کے اندر, پہلے کہا قربانی دو, نے کہا فصلی لربک, اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانیاں کرو. اسی طریقے سے ہر طرح سے ارکان اسلام کی پابندی اور ارکان ایمان کی پابندی. مسلمانوں, اللہ کے واسطے ارکان اسلام دونوں شہادت, اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی شہادت, 5 وقتہ نماز کی پابندی, زکوٰۃ کی ادائیگی, روزہ, حج اور ایمان کے ارکان, اللہ پر ایمان, اس کے فرشتوں پر ایمان, اس کی کتابوں پر ایمان, اس کے رسولوں پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان, تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان. ساتھ ہی ساتھ ایمان کے ساتھ ان ارکان ایمان اور ارکان اسلام کی چاہتوں اور مطلبوں اور تقاضوں کو اخلاص کے ساتھ, علم کے ساتھ پورا کرنے سے ہی نجات ملے گی. یہ بات واضح رہے. اگر کسی کے پاس قربانی کے کئی جانور ہوں اور گوشت کے برباد یا خراب ہونے کا خطرہ نہ ہو تو 10 ذی الحجہ ہی کو سبھی جانوروں کو ذبح کرنا افضل ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 قربانیاں ایک ہی دن حجۃ الوداع کے موقع پر کیا تھا. صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 1218. ورنہ قربانی کے دنوں میں بھی قربانی کرنا جائز ہے. نماز, توحید, نماز, ارکان ایمان. قربانی کے اندر پائے جانے والے منکرات میں سے ایک منکر نہایت چھوڑ دینے والا عمل, غیر مناسب عمل ہے. اپنے مال خاص سے قربانی کرنے کی طاقت رکھنے والی عورتوں کا قربانی نہ کرنا, یہ سوچ کر کہ یہ عبادت صرف مردوں کے لیے. میرے ماں اور بہنوں, آپ کو آپ کے نیکیوں کا مکمل بدلہ ملے گا, مردوں کو مردوں کی نیکیوں کا مکمل بدلہ ملے گا. اگر آپ بھی عورت ہونے کی وجہ سے بھی آپ کے پاس ذاتی مال ہے, مہر, باپ کی جائیداد میں جو وراثت ملی ہے, جو شوہر نے آپ کو گفٹ کے طور پر دے دیا ہے, یا جو آپ کی تجارت وغیرہ ہے شریعت کے حساب سے, اگر آپ بھی اپنے مال خاص سے, الگیا والا مال,
قربانی کرنے کی طاقت رکھتی ہو تو قربانی کرو. ہمارے ہندوستان کے اندر اور ہندوستان میں سب سے پچھڑے سوچ اور علاقے کے اندر، برا نہ لگے، یو پی میں سدھا نگر، بلرام پور وغیرہ، یہاں تو عورتوں کو یہ سوچ نہیں، سب مردوں کی ذمہ داری. یہ زیور پہنی ہو کیا کرو گی؟ باپ سے جو وراثت ملی کیا کرو گی؟ بیٹے جو کما کر کے آپ کو بطور گفٹ دے رہے ہیں وہ کیا کرو گی؟ شوہر جو قربانی دے رہا آپ کو تحفے کے، تو آپ کے پاس بھی اگر قربانی کرنے کی طاقت ہے، اللہ کے واسطے آپ بھی اس عظیم ترین عبادت کی ادائیگی کر کے اللہ کی قربت حاصل کرو. ٹھیک ہے، گھر کے ذمہ دار کی طرف سے قربانی ہو گئی، سنت ادا ہو گئی، لیکن آپ کب کرو گے؟ اپنے مال خاص سے. یہ مردوں کے لیے عبادت خاص نہیں ہے، بلکہ اس عبادت کو عورتوں کو بھی کرنا چاہیے. یہ بات معلوم رہے کہ یہ عبادت ہر اس مرد اور عورت کے لیے ہے جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یا وہ عورت جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتی ہے. چنانچہ اگر کوئی عورت بھی قربانی کرنے کی طاقت رکھتی ہے تو جس طرح ایک ذی الحجہ کے بعد سے جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے وہ اپنے ناخن اور چمڑے اور بال وغیرہ نہیں کاٹے گا، ایسے ایک عورت بھی اس کا پابند ہوگی اور کنگھیاں کرتے وقت ذرا وہ نارمل انداز میں کنگھی کرے گی تاکہ بال نہ جائے، قربانی کے بال نہ گرے. قربانی کے منکرات میں سے ایک منکر عمل یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ حج پہ آتے ہیں تو حج کی قربانیاں دیتے ہیں. وہ تو رکن ہے، وہ تو واجب ہے، وہ تو واجب ہے، وہ ان کے اوپر بھی قربانی، بقرعید والے قربانی ان پر بھی ہے. بہت سارے حجاج کرام یہ جانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں کہ جو حج والی جس کو حج کہا جاتا ہے وہ یہ قربانیاں دے دیا کافی نہیں. ایک ہے حج کی قربانی، حج تمتع اور حج قران کے اندر ایک 10 ذی الحجہ والی قربانی. چنانچہ حجاج کرام حج تمتع کی قربانی دینے کے بعد یا حج قران کی قربانی دینے کے ساتھ ساتھ اگر ذی الحجہ کی قربانی دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان کو یہ بھی قربانی دینا چاہیے. میرے ماں اور بہنوں اور میرے سامعین کرام، قربانی ایک عظیم ترین عبادت ہے جس کے لیے بہت کم لمیٹڈ ٹائم ہے. وہ ہے 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ. اور یہ قربانی کے 4 دن کھو گئے تو ہم کبھی بھی قربانی کر کے قربانی کا اجر و ثواب نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ قربانی وہ عظیم ترین عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں. چنانچہ ہم میں سے جو بھائی جو بہن قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اخلاص نیت کے ساتھ رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اب حسن نیت کے ساتھ حلال اور پاک مال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کرے، قربانی کرے، قربانی کرے. اور میں پھر کہتا ہوں، ہمارے وہ بھائی اور بہن جن کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کا زیور دیا ہے، لاکھوں کی زمینیں دی ہیں، لاکھوں کے پیسے بینک اور بیلنس ہیں، لاکھوں کنٹل گھروں کے اندر غلہ موجود ہے، اور اس کے باوجود بخیلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، غربت اور فقر و فاقہ کے خدشے کے ناطے یا اولاد کی بیچا محبت کی خاطر قربانیاں دینے کی طاقت رکھتے ہیں، 8,000 روپے کی، 9,000 روپے کی، 10,000 روپے کی، اس کے باوجود وہ قربانیاں نہیں دیتے ہیں. تو یاد رکھیں اپنے آپ کو بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی غلط تربیت کرتے ہیں، کیونکہ بچہ دیکھتا ہے ہمارا باپ کون سا نیک عمل کرتا ہے، یہ چیز اس کے ذہن و دماغ میں راسخ اور بیٹھ جاتی ہے، اپنے بچوں کی غلط تربیت کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یاد رکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آج ہمارے پاس لاکھوں میں کئی بگھے کھیت ہیں، آمدنی کے بہت سارے ذرائع ہیں، سونے گلوں میں، زیوروں میں، ہاتھوں میں سونے اور چاندی کے زیورات ہیں، گھروں میں غلے ہیں، تجارتیں ہیں، قربانی کرنے کی طاقت نہیں رہے. لڑکا کما رہا ہے سعودی کے اندر یا انڈیا کے اندر، دنیا کے اندر کما رہا، بینک میں بھیج رہا، اس کے باوجود قربانی کرنے میں چلو دبلا جانور لے آؤ، پتلا جانور لے آؤ، یا نہ کرو، یا اس دن کہیں اور چلے جانا، ایک سسرال چلے جانا. ارے سارے بچے سسرال چلے گئے، بڑا لطیفہ ہے. بہت سارے لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو
ससुराल भेज देते हैं कि ससुर साहब के यहाँ दावत है, मैं घर में अकेले हूं, कैसे कुर्बानी करूं। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। घर में अकेले हो, अरे भाई कुर्बानी करने में क्या है, जानवर खरीद लो, ज़बा कर दो, बोन के खुद खा लो और बांट दो। बच्चे ससुराल चले गए तो अब कुर्बानी करना नामुमकिन। ये हीले और बहाने छोड़ना चाहिए। याद करो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो इमाम तौहीद है, इमामुल अंबिया है, उलुल अज़्म रसूलों में से 80 या 82 साल की उम्र में करोड़ों बार रब से फरियाद करने के बाद रब हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे तू नेक लड़का दे दे। 82 साल की उम्र में इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा होनहार, खूबसूरत, अक्ल खिरत रखने वाला बच्चा मिला था। 82 साल की उम्र में बुढ़ापे का सहारा, होनहार, होशियार, खूबसूरत। ये कितनी बड़ी अनमोल नेमत थी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, जिन उस उम्र में यह बच्चा मिला है, जिस उम्र में लोग अक्सर बच्चों की पैदाइश से मायूस और नाउम्मीद हो जाते हैं। रब का करिश्मा सैयदना इब्राहीम को पता चला कि हम बाप बनने वाले हैं इस बुढ़ापे में। ख्वाब में अल्लाह ने दिखाया, कितनी बड़ी दौलत इब्राहीम उस हालात का अंदाजा करो। इब्राहीम के लिए कितनी बड़ी दौलत इस्माइल की शक्ल में। अल्लाह ने ख्वाब दिखाया कि आप अपने इस अकलौते अरबों की जायदाद, खरबों की जायदाद, इतनी कीमती जायदाद जिसके लिए तुम रट लगा रहे थे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, तुम्हारी हड्डियां बोसीदा हो गई, कमजोर हो गए हो, बाल पक गए, 82-80 साल के हो गए हो, मैंने ये नेमत दी है, मेरी कुर्बत हासिल करने के लिए इस लड़के को ज़बह कर दो और कसाई से ना ज़बह करवाओ, पड़ोसी से अपने हाथ ही से ज़बह करो। इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, तफसीर पढ़ो। हज़रत इब्राहीम अल्लाह की कुर्बत चाहते थे, अल्लाह को राजी करने चाहते थे। ये अरबों खरबों की जायदाद जो इस्माइल की शक्ल में मिली है, दरेग न किया, जिजा न किया, लटा दिया। रब की कुर्बत हासिल करने के लिए, रब के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए, और छुरी चलने वाली ही थी कि रब का तरस और रब की रहमत उतरी। बस बस इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, तुमने ख्वाब को सच कर दिया। व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और एक ज़बीहा अल्लाह ताला ने अता किया। पैसे की मोहब्बत करने वालों, जायदाद, दौलत, मेरे माँ और बहनों, जेवरों से तुम्हारी गर्दनें अटी हुई हैं, कंगनों से तुम्हारी कलाइयां भरी हुई हैं, अंगूठियों से तुम्हारे उंगलियां भरी हुई हैं, कानों की बालियों से तुम्हारा कान लटकता जा रहा है, एक पहनती दूसरा रखी हुई हो, और इसके बावजूद कुर्बानी करने की हिम्मत नहीं होती। हज़रत इस्माइल की वालिदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पाक को याद करो, इस्माइल को याद करो। कहा, ऐ अब्बा या अबति फ़अल मा तुअमर, ऐ अब्बू जो आपको हुक्म दिया कर गुजरो, मुझे सब्र करने वाला पाओगे। इब्राहिम को याद करो, कहा या बेटा ऐ बेटे मैंने अन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा, क्या रहा है। बाप भी, मैं भी और बाप भी, बेटा भी, बिरादर भी फिदा, ऐ शहीदी तेरे होते हो क्या चीज है, लटा दिया। आज कुर्बानी करने की ताकत नहीं है, आज नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, तौहीद इकरार करने की ताकत नहीं हो रही। मुसलमानों, अल्लाह की कुर्बत हासिल करो, तौहीद को अपना करके, अरकान इस्लाम को पूरा करके, अरकान ईमान और उनके तकाजों को पूरा करके, वरना अपनी आंखों से देख लो, कहीं एनआरसी था, फिर सैलाब और पत्थर की बारिश, फिर कोरोना, फिर लॉकडाउन, फिर तिजारतों की बंदी, देख लो अपने जुल्म का अंजाम, अपनी बदअमलियों का नतीजा, अपने काले करतूतों का रिजल्ट। ऐ लोगों, इस वक्त
اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو، مانو یا نہ مانو، یہ ہمارے ظلم کا انجام ہے، یہ ہمارے دین سے لاپرواہی کا نتیجہ ہے، یہ ہماری بدعملیوں کا رزلٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا یہ اثر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو، حواس باختہ ہو، پریشان ہو، لہذا میرے بھائیو قربانیاں کرو، توحید کو اپناؤ، نماز کی پابندیاں کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی، اللہ کی شفقت، اللہ کی محبت آپ سے قریب ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی جمعیت اور اس کی نصرت اور اس کی اعانت مل جائے گی، سرفراز و کامیاب ہو جاؤ گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، اور آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت کرے، سارے مسلمانوں کے مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائے، اہل توحید و علماء کی حفاظت فرمائے، اور علماء کو عوام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عوام کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جگہوں، ان لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن جگہوں سے، جن لوگوں سے، جن چیزوں سے ہماری جنت کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔